السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل زنجیریں جس میں سربلند کی مشکلیں تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پہلے بانو کی خودکشی کی خبر اور پھر بی بی جان کی طبیعت کا خراب ہونا اور اس کے بعد ربیہ کا اس کے دشمنوں کے علاقے میں جا کر پھنس جانا۔ سربلند ربیہ کو بہت مشکل سے بچا کر اپنے علاقے کی طرف واپس لے کر آئے گا۔ ادھر حویلی میں سب پریشان ہے کہ سربلند ابھی تک واپس نہیں آیا، اتنی رات ہو گئی ہے۔ شیری تو جا کر ربیہ کا کمرہ بھی چیک کرتی ہے، ربیہ وہاں پر نہیں تھی تو شیری جا کر نور کو بتا دیتی ہے کہ ربیہ بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے، شاید وہ آپ کی باتوں کی وجہ سے حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ تو نور نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ چھوڑو اس منحوس لڑکی کو، اچھی بات ہے اگر وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ ادھر سربلند اور ربیہ جنہیں رات سے دن ہو گیا لیکن وہ لوگ ابھی تک حویلی نہیں پہنچے۔ رستے میں سربلند ربیہ سے سوال کرے گا کہ آپ اس جنگل میں کیا کر رہی تھی، وہ بھی ہمارے دشمن کے علاقے میں، تو پھر شاید ربیہ بتا دے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی اور تکلیف ہو، اس لیے میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جس پر سربلند اسے کہے گا کہ آپ کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ یہ سب سوچنا بند کر دیں اور پلیز آئندہ ایسے چھپ کر حویلی سے بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے سربلند کا کوئی اور دشمن آ گیا۔ وہ سربلند کے سر پر گن تان لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ربیہ گھبرا گئی۔ سربلند اچانک سے مڑ کر اس کے ہاتھ سے گن پکڑ کر اسی آدمی کو مار دے گا۔ ادھر حویلی میں شاید سوراب نے بانو کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی رکھی تھی۔ سب لوگ آ کر سوراب سے اس کی بہن کی موت کا افسوس کریں گے۔ تھوڑی دیر میں ربیہ اور سربلند بھی پہنچ جائیں گے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر سبھی حیران ہوتے ہیں۔ اب شاید سربلند اپنے گارڈز پر غصہ کرے گا اور انہیں پوچھے گا کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں ربیہ اس حویلی سے باہر کیسے گئی۔ ربیہ کے واپس آنے پر کوئی بھی خوش نہیں ہوگا، نہ ہی نور اور نہ ہی سوراب۔ سوراب تو شاید سربلند پر غصہ کرے کہ تم اس لڑکی کو پھر سے حویلی کیوں لے کر آئے ہو، نکالو اسے باہر۔ تو پھر سربلند بھی آگے سے کہہ دے گا کہ یہ میری مہمان ہے اور انہیں اس حویلی سے کوئی نہیں نکال سکتا۔